مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگینہ ٹی وی کے ناظرین اور یہاں موجود تمام پیارے بھائی جو مسلسل درس بخاری میں شامل ہو رہے ہیں، آج ہم نے کتاب العلم کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ کل ہم نے کتاب العلم کے ضمن میں علم کا تھوڑا سا ذکر کیا اور سیدنا پیر شیخ عبد القادر جیلانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا۔ آج بخاری شریف کی کتاب العلم باب فضل العلم کی دوسری حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، آپ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ ایک ہم نے شروع میں حدیث پڑھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، یہ وہ حدیث نہیں ہے، وہ کوئی بندہ تھا جس نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوال کیے، یہ علیحدہ ایک مضمون ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے جب سوال کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو مضمون سنا رہے تھے وہ سناتے رہے۔ صحابہ کی 2 جماعتیں، 2 نظریے علیحدہ ہیں۔ بعضوں نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا سوال سن لیا لیکن جواب نہیں دیا۔ بعضوں نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا سوال ہی نہیں سنا۔ دونوں کا نظریہ اپنا اپنا، دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں۔ آپ نے لیکن محدثین کی جو ترجیح ہے وہ یہ، آپ نے سوال سنا اور جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ جو گفتگو کر رہے تھے، آپ کا ارادہ تھا میں اس کو جاری رکھوں، اس کے اختتام پر پھر میں اس کا جواب دوں گا، جس طرح حدیث آگے بیان کر رہی۔ اس سے محدثین کہتے ہیں کہ دوران درس کوئی سوال کرے تو آپ کی مرضی ہے چاہے جواب دے، اور آپ کی مرضی ہے چاہے جواب آخر میں دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا سوال سنا لیکن جواب نہیں دیا۔ جب درس ختم ہوا تو آپ نے فرمایا این اراہ السائل عن الساعہ، وہ بندہ کدھر ہے جو یہ سوال کر رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود ہوں، آپ ارشاد فرمائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع ہونے لگے تو سمجھ لو قیامت آ گئی۔ عرض کرنے لگا قال کیف اضاعتہ، حضور امانت کب ضائع ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدے غیر اہل لوگوں کے ہاتھ دے دیے جائیں تو سمجھ لو امانت ضائع ہوگی اور قرب قیامت آ گئی۔ اگر ہم غور کریں تو آج ہمارا یہی حال ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک سارے عہدے ان کو دیے ہوئے ہیں جن کا دور دور سے اس عہدوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ اس سے پیچھے والا دور، اس سے پیچھے والا دور، اس سے پیچھے والا 2 3 4 عشروں سے پہلے اگر ہم دیکھیں ملکوں کی ترقیوں کے بارے میں، تو عہدے پہ اس کو بٹھایا جاتا ہے جو اس عہدے کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم ریلوے کے ادارے کو لے لیں، ہم پی آئی اے کے ادارے کو لے لیں،
تو پی آئی اے میں وہ بندہ بٹھایا جاتا ہے جو ٹیکنالوجی سے باخبر ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس ایک اپنے پاکستان کے ادارے کو پروفیٹیبل کیسے بنانا ہے. اور جو ٹرین چلانے والا ہے اس پہ اس کو بٹھا دیا جو بڑے ببانگ دہل یہ کہا کرتا تھا میں تو روز فریش دودھ پینے کا عادی ہوں. تو یہ معیار تو نہیں ہے. آپ ایک ایسے بندے کو ایک عہدے پہ بٹھا رہے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس عہدے میں کیا, صرف یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہماری پارٹی کا ہے تو اس لیے اس کو ادھر بٹھا دو, اس لیے ادھر بٹھا دو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اگر ہم دیکھیں تو آپ نے ہر شعبے کے اوپر اس شعبے کا ماہر آدمی بٹھایا. آپ کے ہاں 2 بندے چیف آف آرمی سٹاف رہے, ایک حضرت خالد بن ولید اور دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص, اور دونوں ہی اپنے فن کے ماہر تھے. ایک غزوہ میں آپ نے حضرت معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار منگوائی کہ سنائے آپ کی تلوار بڑی تیز چلتی ہے تو آپ اپنی یہ تلوار ہمیں بھیج دیں. بات کرنے کا مقصد ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ عہدے پہ اس کو بٹھاؤ جو اس عہدے کا اہل ہے, جس کے اندر قابلیت ہے. جس کے اندر قابلیت نہیں, اگر سبزی بیچنے والا وہ ایک عہدے کے اوپر آ کے بیٹھ جائے جو عہدہ ہے ہی ٹیکنالوجی کا, تو وہ ٹیکنالوجی میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی. ہر عہدے کے اوپر اس کا ماہر آدمی بٹھانا چاہیے. پاکستان ہے, اس پہ ماہر بھی ہونا چاہیے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین کا وفادار بھی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کہیں جی ہم باہر سے فلاں بندے کو بلا لیتے ہیں, ہے تو وہ ماہر لیکن ہے قادیانی. نہیں, ہم ختم نبوت کے دشمنوں کو کسی عہدے پہ برداشت نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ عہدوں کے ماہر بھی ہوں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابعدار بھی ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہنے والے کسی ہندو, کسی سکھ کو اپنے ملک کا کوئی عہدہ دے دیں, پولیس کا اس کو آئی جی بنا دیں, کیونکہ وہ ہمارا ملکی ہے. اس کو عہدہ دینے میں اسلام نے کوئی ممانعت نہیں کی, لیکن جو پوری دنیا میں ایک دین کا دشمن بن کے بیٹھا ہوا اور اسلام اور ختم نبوت کو دشمن ہے, اس کو عہدہ دینے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے مسلمانوں کے جذبات, ان کے احساسات کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار کرو اس وقت قیامت کے آنے کا جب عہدے غیر ذمہ دار اور نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے. جہاں نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے, اس میں اگر ہم اپنا ایک ادارہ لے کے بات کریں تو گھنٹوں بات ہو سکتی کہ کس ادارے پہ کون سا بندہ بیٹھا ہوا اور اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے اور اس کے اندر کتنی قابلیت ہے اور وہ کتنا اس کو آگے لے کے جانے والا ہے. بس اتنا صرف بتا دیا ہے کہ یہ علامت قیامت ہے کہ عہدوں کے اوپر نااہل لوگوں کا آ جانا. اس کے اگلا باب ہے علم کی بات میں آواز کا بلند کرنا. علم کی بات میں آواز, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار ہے, آپ کوئی بھی باب قائم کرنے کے لیے کسی لفظ کو لے لیتے ہیں, کبھی وہ لفظ پورے کا پورا دلالت کر رہا ہوتا ہے مضمون پر, کبھی دور سے تھوڑا سا حصہ مل رہا ہوتا ہے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان کی کہ کہیں غیر شرعی احکام ہوتا ہوا دیکھے عالم, اس کا کام ہے آواز بلند کر دے, چاہے کوئی اس کی بات مانے چاہے اس کی بات نہ مانے. اس میں حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتی ہیں ہم ایک سفر میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے لیکن پیچھے رہ گئے. پھر جب ہم دوبارہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے تو نماز پڑھنی تھی. اس نماز کے پڑھنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم وضو کر لیں. تو ایک بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو جب اس نے پیر دھوئے, یہ کیا ہے, پیر دھوئے, یہ لفظ بخاری کی اس روایت کا یہ لفظ یاد رکھنا کہ پیر دھوئے, اس سے ان سارے لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو پیر پہ مسح کے قائل, جو پیر پہ مسح کے قائل. فرماتے ہیں جب
وضو کیا اور پیروں کو دھویا تو بعض حصہ خشک رہ گیا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دے کر فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے، خشک ایڑیوں کے لیے دوزخ کی آگ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لفظی طور پر تو یہی لکھا ہے کہ فجعلنا نمسح علی ارجلنا، کہ جب وہ لوگ اپنے پیروں پہ مسح کرنے لگے، پیروں پہ مسح کرنے لگے۔ اس کے لیے قرآن شریف کی میں ایک آیت آپ کو دکھاتا ہوں، جس کے لیے جہاں پر قرآن مجید بھی ہمارے پاس موجود ہے اور قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہمارے لیے بطور دلیل ہے۔ اس کو اگر کوئی صاحب نوٹ کرنا چاہے تو وہ اس آیت کا نمبر نوٹ کر لے، سورہ مائدہ، اور بڑی غور طلب بات ہے، اس کو بڑے دھیان سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ آیت کا آگے والا حصہ ہے۔ پیچھے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، وامسحوا برؤوسکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ میں نے اس لیے ارجلکم پڑھا ہے تاکہ میں یہ لفظ درست کر کے آپ کو بتاؤں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے گٹوں کو پاؤں تک دھو۔ اگر یہ لفظ ہوتا وارجلکم، وارجلی، تو اس کا مطلب ہے اس کا عطف تھا برؤوسکم کے اوپر، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، کہ سروں کا بھی مسح کرو اور پیر کا بھی مسح کرو، لیکن یہ حالت نسبی میں ہے، اس کا عطف جو ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کے اوپر ہے، جس طرح تم نے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں اسی طرح اپنے پیر بھی دھو لو۔ یہ شیعوں کا موقف ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کہ دو مسئلے ایک آیت کے اندر وہ کہتے ہیں دو غلطیاں قرآن مجید کے اندر صحابہ سے ہوئی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نمبر ایک کہتے ہیں یہ جو ہاتھ دھونے والا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ وضو کی بات میں آپ کو بتا، ایدیکم الی المرافق، تو کہتے ہیں ایدیکم الی المرافق نہیں ہے، من المرافق ہے، اس لیے جو بندہ وضو کرتے ہوئے کونی سے دھو رہا ہو نا، اس کو کہیں کہ یہ نص قطعی کے خلاف ہے۔ کیوں؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ہے، من المرافق کا مطلب ادھر سے دو، ایدیکم الی المرافق کا مطلب ادھر سے دو، تو ادھر سے پاؤں دھویا جائے گا تو قرآن کے اوپر بھی عمل ہوگا اور ان لوگوں کا بھی رد ہو جائے گا جو کہتے ہیں الی المرافق نہیں ہے بلکہ من المرافق ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں دو، پاؤں دھونے کا مطلب یہ ہے کہ وَأَرْجُلِكُمْ نہیں ہے بلکہ أَرْجُلَكُمْ ہے، ایدیکم کے اوپر اس کا عطف ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اس وضو کے چیپٹر کے اندر دو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو یہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ وضو کے اندر اگر ایڑیاں خشک رہ گئیں تو یہ جہنم کی آگ ان کے اوپر لگے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرتین او ثلاثن، دو دفعہ یہ جملے کہے یا تین دفعہ یہ بات کہے کہ پیر کو خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اس میں فقہاء کرام کہتے ہیں اگر پیر دھو لیا ہوا تھا سارا اور پیر کے اوپر پانی ڈال کے پھر بندہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا ہوا تھا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا گیلا ہاتھ اس کے اوپر پھیر لے تاکہ جو جگہ خشک ہے وہ گیلی ہو جائے، اور اگر وہ وہاں پر موجود ہے تو پیر کے نیچے، اور احتیاط یہی ہے کہ نلکے کے نیچے جا کے دوبارہ پاؤں دھوئے تاکہ اس کا پاؤں جو ہے وہ غسل کے اندر چلا جائے۔ یہ دوسرا چیپٹر تھا۔ تیسرے باب میں باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا او انبانا، کہ جب کوئی حدیث بیان کرے تو یہ ساتھ ضرور بتائے کہ مجھے یہ حدیث، یہ قول یا یہ خبر فلاں نے دی ہے، یعنی اپنے استاد کا ذکر کرے۔ پہلے چیپٹر میں یہی بتایا گیا، اور حدیث نمبر 61 میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک درختوں میں ایک ایسا درخت ہے
کہ جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح کا ہے، وہ مسلمان کی طرح. پس مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے، مجھے بتاؤ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پتا تھا وہ درخت کون سا، تو میں نے حیا کی اور میں نے نہیں بتایا. میں نے حیا کی اور نہیں بتایا. فاستحییت، تو میں نے حیا کی. ثم قالوا، فرماتے ہیں مجھے پتا تھا وہ درخت کون سا ہے. پھر پوچھا حضور آپ بتا دیں وہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. اچھا اس میں 3 باتیں. نمبر 1، عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے حیا کیوں کی؟ اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا درخت ہے جس کے پتے گرتے نہیں ہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ انسانوں کی مثل ہے. کھجور کے درخت کو انسانوں کی مثل کیوں کہا، یہ میں بات بتاتا ہوں. پہلے میں اس کی ذرا وضاحت کر لوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نہیں بتایا، تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا نا تو اپنے ابا جان کو کہنے لگے عمر بن خطاب وہ مجھے پتا تھا، مجھے. آپ نے فرمایا تو نے کیوں نہیں بتایا؟ کہ میں نے شرم آ رہی سی. آپ نے فرمایا اگر تم بتا دیتے اور یہی جواب ہوتا، حضور پاک پسند فرماتے اور مسکرا دیتے. فرمایا تو اگر کوئی سرخ اونٹ دیتا تو میرے لیے وہ قیمتی خزانہ نہ ہوتا، حضور کا خوش ہو جانا میرے لیے قیمتی خزانہ ہوتا کہ میرے بیٹے نے بتایا. اچھا یہ جو کہا نا کہ کھجور کے پتے گرتے نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ؟ کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے بہت، اور اس کے پتے اپنے تنوں کے ساتھ بڑے مضبوط جڑے ہوتے ہیں، اور یہ کھجور کا درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے. وہ پتے گرتے ہیں جو اپنے درخت کے ساتھ تعلق کمزور کر دیتے. وہ کہا نا کہ پیوستہ رہ شجر سے اور امید بہار رکھ، کہ اپنے درخت کے ساتھ جڑ رہا ہے اور خیر کی امید رکھ کہ تیرے اوپر خیر ہوگی. تو یہ اپنے تنے کے ساتھ اور شاخوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے بہت مضبوطی سے، اور اس کے پتے گرتے نہیں ہیں. ویسے تو یہ بڑی آہستگی سے جوان ہوتا ہے، بڑا عرصہ لگتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک صحابی تھے جن کی عمر جو ہے سلیمان فارسی، حضرت سیدنا سلیمان فارسی. یہ کئی مذاہب سے ہو کے آئے، تو آپ کی ہسٹری میں آتا ہے کہ جب مکہ پہنچے نا تو کہا کہ میں نے وہاں جانا ہے جہاں نبی آخر الزماں آ رہے. تو ایک یہودی کہنے لگا میں ادھر جا رہا ہوں اور ہم نے تورات میں پڑھا کہ انہوں نے مدینے میں آنا، تو تم میرے ساتھ چل. حضرت ابو ایوب انصاری کو حضرت ابو معذرت چاہتا ہوں حضرت سلیمان فارسی کو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. جب وہاں مدینہ لے کے گیا تو جا کہنے لگا یہ میرا غلام ہے. اس کا مطلب ہے یہودی شروع ہی سے خبیث فطرت کا آدمی، 3 قسمیں کھا کے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی، تورات کی اور موسیٰ کی قسم کھا کے جھوٹ بول دیتا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودیوں کا لڑکا تھا تو وہ آپ کی خدمت کرتا تھا. جب وہ بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو یہودی کو دیکھا تورات پڑھ رہا ہے اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کے تاکہ اس کی روح جلدی نکل جائے، تکلیف نہ ہو. اور یہ شروع سے ہی ہے، ہر کتاب کا ماننے والا اپنی کتاب کی تلاوت اس لیے کرتا ہے مرنے والے کے پاس کہ روح کے نکلنے میں آسانی ہو. ایسے قرآن مجید کے بھی احکامات میت کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کے پاس بیٹھ کے تلاوت قرآن کرنی چاہیے تاکہ روح نکلنے کے معاملات میں آسانی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا نا تو آپ نے سوال کیا. آپ نے فرمایا میں تجھے قسم دیتا ہوں اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کے بھیجا. ایک جملے میں 3 باتیں بیان کر دی، اللہ کی بھی بات کر دی، تورات کی بھی کر دی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات کر دی. کیا سوال کیا فرمایا حل تجد فی التوراۃ نعتی و صفتی و مخرجی، تو تورات میں ہماری نعتیں، ہماری صفات اور ہجرت کا ذکر پاتا ہے؟ لا، سفید جھوٹ بول دے کر نہیں پاتا. قال الفتى بلا یا رسول اللہ، جو بیٹا لیٹا ہوا تھا قریب ایسے ایسے اچھلا، کہا حضور میرا ابا جھوٹ بول رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں قسم کھا کے یہ گواہی دیتا ہوں کہ تورات میں آپ کی نعتیں بھی ہیں، صفات بھی ہیں اور ہجرت کا ذکر بھی ہے. یہودی جھوٹا ہے،
یہودی بےایمان ہے، مسلمان کو تباہ کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے، لیکن اسلام نے بتایا یہودی جو مرضی کر لے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فرمایا غلبہ میرا اور میرے رسول محمد الرسول اللہ کا، ان اللہ قوی عزیز، کیونکہ میں طاقت والا ہوں، میں غالب۔ یہودی مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی کر لے، اللہ نے آخر میں جا کے غلبہ مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ تو یہ یہودی اس طرح کا کام کرتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سن کے ساری نفی کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری میں آئے گی کتاب المغازی میں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہودی قیامت میں آخری مارکہ چل رہا ہوگا تو ایک درخت کے پیچھے جا کے چھپ جائے گا، پتھر آواز دے گا کہ اے مومن، اے مسلم، میرے پیچھے یہودی آ، اس کو مار دے۔ فرمایا لیکن غرقد جو ہے نا، غرقد پودا، یہ یہودی پودا ہے، یہ پودا بھی یہودی ہے۔ فرمایا جب یہودی اس کے پیچھے کھڑا ہوگا تو یہ نہیں بتائے گا، اور یہود جارڈن سے لے کے دنیا کے ہر اس جگہ پر جہاں یہودیوں کی کثرت ہے، غرقد کو کثرت سے لگا رہے ہیں تاکہ ہمارا سپورٹر ساتھ میں موجود ہو۔ ویسے تو ان کے گماشتے ملک کی سربراہوں کی صورت میں ملکوں میں بھی موجود ہے، لیکن درخت کی صورت میں بھی انہوں نے اپنے محافظ کھڑے کیے ہوئے کہ یہ درخت یہودی ہے اور غرقد ہے اس کا نام، اور کثرت سے جارڈن میں اور اس کے ارد گرد کے اور دوسرے علاقوں میں جہاں یہودی آباد ہیں وہاں وہ یہ درخت لگا رہے ہیں۔ یہ درخت گواہی نہیں دے گا، اس کے علاوہ پتھر بھی گواہی دیں گے اور درخت بھی بتائیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی ہے اور مسلم اور اس کو مار دو۔ تو حضرت سلیمان فارسی کو اس نے یہودی نے قید کر کے یہ کہا یہ میرا غلام ہے۔ اب وہ پیسے والا تھا، یہ غریب آدمی تھے، ان کی بات بھی کسی نے نہیں ماننی تھی، پھر یہ عمر دراز بھی تھے، بڑے بزرگ آدمی تھے۔ ایک دن جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو پتہ چلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ تو رات میں انہوں نے حضور پاک کی صفات پڑھی ہوئی تھی کہ تحفہ دیں گے تو لے لیں گے اور صدقہ دیں گے تو نہیں لیں گے۔ تو پہلے دن تحفہ لے کے گئے تو آپ نے رکھ لیا، ہاں، اگلے دن صدقہ لے کے گئے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ ہمارے پیارے بھائی آصف صاحب کہہ رہے ہیں پہلے دن صدقہ لے گئے، کوئی بات نہیں، پہلے دن صدقہ کھا لو۔ حدیث کے معاملات آگے پیچھے جو اس طرح کی چیزیں ہوں تو اسے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے صدقہ لے لیا اور پھر آپ نے صدقہ واپس کر دیا اور تحفہ لے لیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار میں ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی تیسرا سوال کریں، اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جو نبی علیہ السلام ہوں گے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر لگی ہوگی۔ اب وہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، تو آپ نے دیکھا نا، ایک دن انہوں نے صدقہ دے دیا، آپ نے لے لیا، اگلے دن انہوں نے تحفہ دیا، آپ نے لے لیا، تو پھر آپ نے خود بلایا، فرمایا سلیمان نبوت کی مہر بھی دیکھ لو پیچھے لگی ہوئی ہے، کہ آنے والے کے دل کے خیالات سے بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باخبر۔ پھر جا کے مصروف ہو گئے، کافی دنوں کے بعد حضور پاک سے ملاقات صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ آپ نے فرمایا یار تو آتا ہی نہیں ہے، آیا کرنا۔ کہا میں وہ ادھر قید ہو گیا ہوں، قیدی غلام تو میں تھا نہیں، تو اس نے ایسا کیا۔ آپ نے فرمایا اپنے مالک سے پوچھ کہ وہ تجھے آزاد کرنے کا کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا مجھے اتنے 100 درخت لگا دو کھجوروں کے، تو جب وہ جوان ہو جائیں گے نا تو پھر تو آزاد ہے۔ آپ نے جب یہ بات سنی نا حضرت سلیمان فارسی نے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگے سرکار اس نے نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا آپ نے بات کی اس سے؟ کہا حضور میں نے بات کی، لیکن جو شرط اس نے رکھی ہے نا وہ بہت سخت ہے۔ ان کا خیال تھا کہ 20 سال کے بعد تو یہ جوان ہوگا پودا، تو اس کا مطلب میں 20 سال قید رہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بتائیں اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا جی اتنے پودے لگا دے، شاید 100 یا 200 یا کتنے پودے، تعداد صحیح میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اس نے کہا پودے لگا۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھ کے وہ کہاں لگانے۔ جب اس نے جگہ بتا دی اتنے ایریے میں مجھے پودے لگا دے سارے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی کو آزاد کروانے کے لیے بندے بھیجے کہ 2 بندے جائیں
اور وہ پہلے پودے کے لیے گڑھا کھودیں. جب سارے گڑھے کھود جائیں پھر مجھے بتانا, پھر میں اپنے ہاتھوں سے کھجور کا بوٹا بیچ میں لگاؤں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے, صحابہ گئے, ایک بوٹا عمر بن خطاب نے لگایا, باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے. جب موسم آیا کھجور کا, بعض محدثین کہتے ہیں کہ وہ موسم نہیں تھا جس میں لگے, اور جب موسم آیا تو سارے جوان ہو گئے. بعض کہتے ہیں نہیں, آپ نے رات کو لگائے تو صبح سارے درخت بن گئے ہوئے تھے, ایک نہیں بنا. آپ نے فرمایا یہ کس نے لگایا؟ کہا عمر بن خطاب. آپ نے فرمایا اس کو نکالو, میں اس کو دوبارہ لگا دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفی کی گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ خالصتاً معجزہ تھا جو حضور نے دکھایا, اس میں صرف حضور پاک کا ہی حصہ تھا. آپ نے پھر اس کو نکال کے بھی لگایا. تو پھر حضرت سلیمان فارسی اس یہودی سے آزاد ہوئے. اور اگر ہم سلسلے دیکھیں تصوف کے, تو جو غار ثور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علوم و فنون کے خزانے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے نا, وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت سلیمان فارسی کے قلب انور میں گئے سر. پھر حضرت سلیمان سے قاسم بن محمد بن عبداللہ بن ابو بکر کے گئے اندر. یہ سلسلہ ہے نقشبندیوں کا. ہمارے نقشبندی سلسلے میں جو حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بایزید بستامی سے اوپر جا کے صحابہ میں یہ سلسلہ جاتا ہے, تو پہلے جاتا ہے حضرت قاسم جو حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں, پھر ان سے جاتا ہے حضرت سلیمان فارسی, ان سے پھر یہ شجرہ جاتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, اور ابو بکر صدیق سے یہ شجرہ جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں ختم ہوتا ہے. اور اگر کسی کو پتہ ہو تو وہ کشکول یوسفی پڑھے اور آدھے فتحیہ شریف پڑھے, نہ پڑھے تو نگینہ مسجد چلا جائے. نگینہ مسجد جا کے دیکھے تو بابا جی نگینہ صاحب اور بندہ نچیز کے والد گرامی حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چلتا ہوا حضور پاک تک چلا جاتا ہے. سارا نگینہ مسجد کی دیوار کے اوپر لکھا ہو, سارا لکھا ہو. غور سے دیکھیں, اس کو پتہ چل جائے گا کہاں کہاں سے. پھر وہ کشکول یوسفی لے لیں یا یوسف مصر محبت لے لیں, اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسانوں کی مثل ہے. پتہ میں نے بتا دیا کیوں نہیں گرتا, اس کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا. اور جن انسانوں کا تعلق اپنے اداروں سے, اپنے شیوخ سے یا اپنے اساتذہ سے مضبوط ہوتا ہے, وہ گرتا نہیں, چاہے جتنی مرضی تیز آواز ہے. آپ فرمایا کرتے تھے, میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بابا نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سبق پڑھایا ہوا تھا کہ مریدی جو ہوتی ہے نا, یہ ارادت ہوتی ہے, اور ارادت ہمیشہ مرید کی طرف سے ہوتی ہے. شیخ اگر کسی اپنے مرید کو غصے میں یا امتحاناً یہ کہہ دینا کہ تم میرا کچھ نہیں لگتا, یہاں سے دفع ہو جا, اس سے بیعت نہیں ٹوٹتی. اس سے بیعت, کیونکہ بیعت شیخ کی طرف سے ہوتی نہیں ہے, بیعت ہمیشہ ہوتی ہے مرید کی طرف سے. اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے سارے نظام کو کسی کے سپرد کر دوں تاکہ میری تربیت ہو جائے. تو کہا شیخ لاکھ کہے کہ تو میرا مرید نہیں, تو بیعت کو کچھ نہیں ہوتا. اور مرید کے دل میں صرف خیال باطل ہی شیخ کے بارے میں آ جائے تو مریدی ختم ہو جاتی. میں نے اس کے بارے میں ایک دن اپنے حضرت سے ایک بات کی. میں نے کہا وہ فلانا آدمی, اس کو آپ نے خلافت دی ہوئی تھی, تو میں اس کا نام لکھ دوں خلفاء میں؟ تو فرمانے لگے کمال ہے یار, خلافت کیا, اس کی تو مریدی ختم ہو گئی ہوئی ہے, اس کی تو مریدی بھی ختم ہو گئی, بیعت بھی ختم ہو. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ وہ تو ابھی بھی آتا ہے, تو وہ تو پروگرام اٹینڈ کرتا ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں. کہنے لگے کہ یہ کہنے سے تھوڑی مریدی ختم ہوتی, جاؤ پیر جی میں تھوڑا مرید نہیں. صرف دل میں خیال فاسق آ جائے, خیال بد آ جائے تو بیعت ختم ہو جاتی ہے. اور جو شیخ کامل ہوتا ہے اس کو نظر ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کون سا مرید میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیا دیکھتا ہے اور اس کا خیال کیسا ہے. فون آ رہا ہے. اس لیے اگر کسی کی بیعت کر لیں تو پھر اس کے بارے میں برا خیال نہیں آنا چاہیے. ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرید
بندہ مرید تب بنے جب اپنے شیخ کی پرکھ اچھی طرح کر لے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا نا کہ بیعت کرنے سے پہلے 5 چیزیں دیکھ لو۔ 4 چیزیں اعلیٰ حضرت نے کی، ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کی۔ اور جتنے ہمارے بعض لوگ یہ سنا دیتے ہیں، میں پہلے بتانے لگا تھا نام، پھر میں نے کہا نہیں رہنے دیتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں وہ پیر بن سکتا ہے۔ نہ 5 چیزیں ہوں تو پھر وہ پیر بن سکتا ہے۔ تو پہلے پیر کی پرکھ کرنے، بابا جی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ میں نے پہلے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اچھی طرح پرکھ کی تھی، ایسے ہی اندھا دھند بیعت نہیں کی۔ پڑھا لکھا میں بندہ تھا تو میں نے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرکھ کی، ان کا متبع سنت ہونا دیکھا۔ جب دیکھا کہ یہ شریعت کے پابند ہیں، پھر ساری زندگی ان کے اوپر نچھاور کر دی۔ اور یہ ضروری ہے، جس کو آپ نے اپنی ساری زندگی دینی ہے آپ اس کی پرکھ کریں، دیکھیں کہ وہ متبع شریعت ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اس کے دل میں شیخ کے لیے برا خیال آ گیا ہوا تھا، وہ شیخ سے بدگمان ہو گیا ہوتا تو بیعت ختم ہو گئی تھی۔ پیروں سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ایک استاد گرامی مولانا استاد بھی تھے، دوست بھی تھے، ہم مکتب بھی تھے، ایک ہی جامعہ میں ہم پڑھے ہوئے، سینئر تھے، اور میں نے کئی کتابیں بھی ان سے علیحدہ میں پڑھی ہوئی۔ مولانا مبارک علی یوسفی، وہ کہا کرتے تھے کہ صوفیہ اکرام اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ جب شیخ کے پاس جاؤ نا تو پھر اپنے خیال کو بھی ادھر ادھر نہیں ہلنے دینا، کہ اس کی بھی گرفت ہو جاتی۔ کہنے لگے کہ میں نے بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے یہ مسئلہ سنا کہ جو شخص نیا شادی شدہ ہو نا اس کو زیادہ وقت اپنی بیوی کے پاس گزارنا چاہیے، کم وقت شیخ کے پاس گزارنا چاہیے۔ تو میں نے پوچھا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اگر شیخ کے پاس بیٹھ کے بیوی کا خیال آ جائے تو پھر بیوی کے پاس بیٹھ جائے جا کے۔ شیخ کی بارگاہ میں جب آیا نا تو پھر اپنے شیخ کے علاوہ کوئی خیال اور تصور اس کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ارادت کے خلاف ہے۔ اب تو ہم جس دور سے گزرے ہیں لوگ صحابہ کی نفی کر رہے ہیں، لوگ اہل بیت کی نفی کر دیتے، تو پیران کنے مننا ہے؟ وگرنہ جو سلسلہ سلوک ہے، اور میں اس بات کے کہنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا، جو بے دین ہوتے ہیں نا، ٹی وی اینکروں جیسے، جن کا کوئی مذہب اور کوئی دین نہیں، صرف پیسہ ان کا مذہب ہوتا، وہ سارے بزرگوں کی نفی کر دیتے، اور جو نیک ماؤں کے نیک بیٹے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ اس لیے جس کے بھی آپ بیعت ہیں، بابا جی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہمارے یہاں آتا ہے، جو ہمارے یہاں آتا ہے، وہ کسی کا بھی مرید ہو، ہمارے یہاں آنے کا یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ اس کی اپنے شیخ سے محبت مضبوط ہو جاتی۔ ہم کسی کا مرید نہیں توڑتے، ہم کسی کا مرید، ہمارے ہاں آنے سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ اس کی اپنے شیخ سے عقیدت اور محبت مضبوط ہو جاتی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درخت کو اس لیے کہا کہ اس کا اپنی جڑوں اور تنے کے ساتھ تعلق مضبوط۔ نمبر 2، یہ انسان کی طرح ہوتا ہے۔ بڑی محدثین نے باتیں لکھی، ان میں سے چند میں نے لکھی ہیں۔ فرمایا سب سے بڑی اس درخت میں یہ بات ہے کہ اس کو انسان کی طرف نسبت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں خیر ہوتی ہے اور انسان میں بھی خیر ہوتی۔ دوسرا فرمایا یہ بھی میٹھا ہوتا ہے اور مومن بھی میٹھا ہوتا ہے۔ تیسرا فرمایا یہ پھلدار ہوتا ہے، مومن بھی پھلدار ہوتا ہے۔ چوتھا یہ فرمایا کہ یہ تر و تازہ ہو تو میٹھی اور تازہ کھجوریں دیتا ہے، خشک ہو جائے تو چھوارے دیتا ہے، کہ اس کے تر و تازہ ہونے پہ بھی فائدہ ہے، اس کے خشک ہونے پہ بھی فائدہ ہے۔ اور مومن تر و تازہ ہو تو بھی فائدہ دیتا ہے، مومن بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، غریب ہو جائے تو مومن بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور 20 اس کی وجوہات ہیں۔ اور سب سے بڑی وجہ کہا کہ کھجور کے تنے کو، یہ جو کہا نا کہ کھجور انسان کی مثل ہے، اس لیے کہ اس کے تنے کے ساتھ حضور پاک ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اور جب ایک خاتون نے کہا حضور میں آپ کو ممبر بنا دوں، تو آپ نے فرمایا بنا دو، تو اس نے ممبر بنایا اور تنا کاٹ دیا، وہاں سے اکھیڑ کے دوسری نکر پہ رکھ دیا۔ تو جب آپ واز کے لیے ممبر پہ بیٹھے تو حدیث بخاری میں ہے، یہ آئے گی
پھر پتہ چلے گا کہ پتھر اور لکڑیاں بے جان ہوتی ہیں کہ جاندار ہوتی ہیں. حضور کی محبت میں پتھر بھی جاندار ہو جاتے ہیں, درخت کے تنے بھی جاندار ہو جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد میں رونے کی آواز سنی ایسے جیسے بچہ روتا. تو آپ صحابہ نے دیکھا ادھر ادھر, کوئی نہیں نظر آیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور تنے کے پاس گئے, اس کو اپنے سینے سے لگایا. دیکھا کہ یہ میری جدائی میں رو رہا. اس وجہ سے فرمایا کہ درخت انسان کی طرح. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی حدیث مبارک یہ 61 نمبر پہ بھی ہے, بخاری میں 62 پہ بھی, 72 پہ بھی, 131 میں بھی, 2209 میں بھی, 4698 پہ بھی, 444 پہ بھی, 5448 پہ بھی, 6122 پہ بھی, 6144 پہ بھی. یہ اتنی مرتبہ امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی. ہم نے ایک سنی نا, تو اس کا مطلب ہے ہم نے 13 حدیثیں اور سن لی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جہاں یہ حدیثیں بیان کی تھی اس کے نیچے نمبر لگے ہوں. اگلی حدیث بھی بالکل یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے جس درخت کا ذکر کیا وہ کھجور کا درخت تھا. اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس باب کا نام ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ نے رکھا باب ما جاء فی العلم, لیکن اس کے نیچے حدیث کوئی نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. حدیث اگلے چیپٹر میں لکھی, اور اس چیپٹر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ حدیث نمبر 63 ہے, راوی ہیں اس کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ایک دن ہوا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں اس کے ضمن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. پیر وہ ہوتا ہے جو مریدوں کے بیچ میں بیٹھتا. پیر وہ ہوتا ہے جو مریدوں کے بیچ میں بیٹھتا. بابا جی مجھے بتانے لگے رحمۃ اللہ علیہ کہ میں فلانے آستانے پہ جاتا تھا تو پیر صاحب علماء کو اپنے بیچ میں بٹھاتے تھے. ان کی وفات کے بعد جب ان کے صاحبزادگان کا دور آیا, انہوں نے بھی مجھے بلایا کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے والد گرامی نے بلایا. اور میں اکثر اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ صاحبزادے ہمیشہ برباد ہو جاتے ہیں جو اپنے شیوخ کے فیض یافتہ لوگوں کو پیچھے کر دیتے. کیونکہ بیٹے جو ہوتے ہیں نا, بیٹے انہوں نے تعلیم و تعلم میں وقت بتایا ہوتا ہے اور ان کو وہ صحبت نہیں ملی ہوتی جو شیخ کے خاص مریدوں کو ملی ہوتی ہے. کیوں؟ وہ 24 گھنٹے 7/24 اور 360 دن شیخ کے ساتھ رہے ہوتے ہیں. انہیں جو فیوز و برکات اور جو تجربات ملے ہوتے ہیں شیخ کے ساتھ رہنے سے وہ بسا اوقات بیٹوں کے پاس نہیں ہوتے. تو بیٹے اگر کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں تو اپنے والد گرامی کے ساتھ رہنے والے تجربہ کار مخلص دوستوں کو کبھی پیچھے نہیں کرتے. اور میں اور صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب زیدہ شرف ہوں, ہم دونوں نے بھی اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہی ایکا کیا ہوا ہے اور یہی اتحاد کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے والد گرامی کے فیض یافتہ کسی بندے کو پیچھے نہیں کرنا. اور وہ سارے ہماری کیبنٹ کا حصہ ہیں اور ہم ہر مشورہ اپنے گھر کا اور باہر کا ان سے کرتے ہیں تاکہ بابا جی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو تجربات ہیں ان سے ہمیں بھی فیض ملے اور ہمیں بھی وہ تجرباتی باتیں ملے جو ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے ہماری محبت کا سبب بنے. تو جو آستانے ایسا نہیں کرتے وہ خراب ہو جاتے. آپ فرمانے لگے کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جب صاحبزادگان کا دور آیا تو صاحبزادگان نے اپنی کرسیاں اوپر کر لی, یعنی علیحدہ مسندیں لگا دی اور علماء کو پرے کر کے بٹھا دیا. تو فرمانے لگے میں نے کہا اب یہ کام اوپر جانے کے بجائے نیچے چلا گیا. یہ علماء کا وصف ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کی علیحدہ مسند نہیں. یہ جو ہم پروگراموں کی ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ صرف مجبوری ہے, ایک لوگوں کو اچھا ویو دینے کے لیے اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر ایک بہترین شے دینے کے لیے. اس کے بعد ہم بھی جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیچ میں زمین کے اوپر ہی بیٹھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جناب ہم اس کے بعد بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں علم والے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم کرسیاں لگا کے بیٹھے
تو پھر علماء کو بھی کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ہمارے پروگراموں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم عام کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور علماء کو بہترین صوفوں پہ بٹھایا ہوتا تاکہ ان کی وقار اور عزت کا لوگوں کو پتہ چلتا رہے۔ تو یہ علماء کی عزت اور شان ہے، اور یہ کہاں سے نکلی؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے تھے اور صحابہ ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے۔ ایک بندہ آیا، اس نے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک بندہ آیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے اپنا اونٹ، وہ مسجد میں اونٹ سمیت داخل ہو گیا۔ لا، مسجد میں اونٹ سمیت داخل ہے تو جتی پا کے کوئی آئے ہوئے نا تو ان جتیوں جتی کر دینا۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ میں میں اور مولانا مفتی آصف صاحب کھڑے تھے ابو بکر مسجد میں، تو بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے، مفتی صاحب کیا کسی حدیث میں آیا ہے کہ مسجد میں جوتی نہیں پہن سکتے؟ مفتی صاحب کہنے لگے نہیں، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ پھر کیوں نہیں جوتی پہنتے؟ کہتے ہیں جی اس لیے کہ جوتی باہر بازاروں میں پھرتی ہے، اس کے نیچے گندگی لگ جاتی ہے اور اللہ کا گھر پاک ہے ادبن۔ تو بابا فرمایا کہ مفتی صاحب تو ہی پاس ہو گئے ہو، تو ہی پاس ہو گئے ہو۔ تو یہ آپ کا انداز محبت تھا۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ اندر آ گیا۔ اب ہمارے ہاں جو بڑا شور مچتا ہے کہ پولیس جوتوں سمیت مسجد کے اندر آ گئی، لوگ عقیدت اور محبت سے شور مچاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ عقیدت اور محبت سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، پاک ہے، اور یہ بوٹ جو پہن کے آئے ہیں سارے زمانے کی پلیتی اس کے نیچے لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، گوبر لگا ہوگا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عقیدت ہے، اور جب تک مسلمانوں کے اندر عقیدت ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ عزت و وقار عطا فرماتا رہے گا۔ بڑے بزرگ، قابل عزت، قابل وقار لوگ، ایک اس کے اوپر پیچھے ایک ہسٹری پڑی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہ باتیں سناؤں، یقین میں نے رات ختم ہو جائے باتیں نہ ختم ہو، کس چیز کے اوپر؟ جوتی پہننے اور جوتی اتارنے کے اوپر، صرف یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے۔ اور صحابہ کرام کو حضور پاک کی جوتیوں سے بھی عشق تھا۔ عبداللہ ابن مسعود یہ بٹن کھول کے، تاکہ عبداللہ ابن مسعود کی روح خوش ہو جائے، آپ ایسے بٹن کھول کے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوڑے مبارک یہاں رکھتے تھے اور ان کو سینے پہ لگاتے، اور اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے انوار و تجلیات لیتے۔ حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب النعلین کہا جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک اٹھانے والے، صاحب النعلین۔ اور میں ابھی پچھلے دنوں بتا رہا تھا کہ ہمارے پیر بھائیوں میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ایک عرصہ بابا جی کی جوتیاں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھی، اس سنت کو پورا کرتے ہوئے کہ شیخ کا ادب و احترام ایسے ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ریڈی رہتے تھے، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد سے نکلنا ہوتا تو فوری جوتی رکھ دیتے تھے۔ ادب اس میں کمال یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ مسجد میں جوتی پہننی یہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ کبھی حضور پاک نے بھی مسجد میں جوتا پہنا تھا؟ سب سے بڑے ادب والے وہ تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلعنا علیک، اے موسیٰ علیہ السلام جوتی اتار دے، اب جوتی اتار دے۔ اور میں اپنے سلسلہ یوسفیہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ عرصہ رہا، میں نے یہ دیکھا، کھانا کھانا ہو یا پانی پینا ہو یا آیات قرآن مجید یا حدیث پڑھنی ہو یا درس دینا، آپ نے حتیٰ کہ کسی نے دعا کے لیے بھی آپ سے کہا نا، آپ نے فوری طور پر جوتا اپنے پاؤں سے اتار دی۔ 92 میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدت جاتے رہے، مختلف چینلز پہ جاتے رہے، آپ نے ہمیشہ جوتا اتار کے واز کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، حضور پاک کو یاد کرنا چاہیے تو جوتے اتار کے کرنا چاہیے۔ جو میں ایک سادی سی بات کرتا، جو اپنے شیخ کے آستانے پہ ساری زندگی بغیر جوتیوں کے رہا، اس نے جوتا نہیں پہنا، 7 کلومیٹر دور سے جوتی اتار دیتے تھے، وہ حضور پاک کا ذکر کرتے ہوئے جوتی پہنیں گے کبھی؟ یہ ادب ہے، یہ کیا ہے؟ ادب ہے۔
کہ آپ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں تو جوتا اتار دیں، ننگے پاؤں ہو کے کریں۔ یہ خیر یہ تو ایک محبت کا ذکر ہے، یہ چھڑ جائے تو پھر چھڑ جاتا، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے معاملات کو قابو میں رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے مضمون کے اوپر رہنا چاہیے۔ آیا اور مسجد میں اونٹ لے آیا، اور اس نے پہلے اونٹ سے اترا، پھر اپنا اونٹ باندھ دی۔ ثم قال لهم ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کہا آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، ایک بندہ کہنے لگا ھذا الرجل رجل الابیض متکئ، کہا جڑا سونے چہرے والا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چمکدار ابیض، چمکدار جن کا چہرہ ہے نا، یہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے کہا اینا عبد المطلب، آپ نے فرمایا پہلا تعارف کافی نہیں سی تیرے کو؟ جس لئے دن کسی بندے نے کہہ دیتا کہ یہ جو چمکدار چہرے والے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافی نہیں تھا؟ میرا تعارف ہو گیا اسی سے، کہ جب یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے، تو تمہیں بتا دیا گیا جو ہم سب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں سب خوبصورت لوگوں میں جو سب سے گورے چٹے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اب کوئی بات نہیں کرو، بس پوچھ لیا نا، تجھے تعارف ہو گیا میں ہوں، اب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں کس کا پوتا ہوں۔ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ انی سائلک متشدد علیک فی المسألۃ لا تجد علی فی نفسک، کہتا غصہ نہ کرنا، میں بڑے ڈاڈے سوال پوچھنے تھوڑے کو، غصہ نہ کرنا، میں بڑے سخت سوال پوچھنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کمال تھے، کیا آپ کی محبت تھی۔ فرمایا اللہ ارسلک الی الناس کلہم، آپ نے فرمایا سل اما بدا لکا، فرمایا جو تیرا جی چاہتا ہے نا تو پوچھ لے، جو تیرا جی چاہتا ہے سوال کر، جو تیرا جی چاہتا ہے تو سوال کر۔ کہنے لگا میں اسألک بربک و ربی من قبلک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں رب کی قسم دے کر، اور جو آپ سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کا جو رب ہے اس کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ ارسلک الی الناس کلہم، حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے زمانے کے لیے رسول بنا کے بھیجا؟ آپ نے فرمایا نعم، بالکل سارے زمانے کے لیے رسول بنا۔ کہنے لگا پھر یہ بتائیں، قسم دے کے میں پوچھتا ہوں، کیا آپ ایک مہینے کے روزوں کا حکم بھی دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہ میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا آپ نماز کا حکم دیتے ہیں رات اور دن میں 5 نمازوں کا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ آپ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں کہ امیروں سے لے کے غریبوں کو دے دو؟ یہ لفظ یاد رکھنا ہے بھائی جان، یہ بخاری کی حدیث نمبر 63 ہے، من اغنیائنا فتقسم علی فقرائنا، ہمارے داتاؤں سے لے کر ہمارے فقراء میں تقسیم کر۔ یہ حدیث 63 نمبر حدیث یاد رکھنی، کہ وہ کہنے لگا سرکار آپ حکم دیتے ہیں کہ ہمارے داتاؤں سے زکوٰۃ لے کے ہمارے فقراء کو دینا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا فقال الرجل آمنت بما جئت بہ، میں جناب آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں، جو آپ نے باتیں بتائیں میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنا تعارف کروایا، کہنے لگا انا رسول من وراء من قومی، میں اپنی قوم کا نمائندہ تھا جو آپ کے پاس آیا تھا باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے، اب ساری تصدیق ہو گئی ہے تو میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں، اور میں زمام بن سالبہ کا بھائی ہوں، سعد بن بکر میرا نام ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس نے فرائض کا علم حضور پاک سے حاصل کی۔ یہ حدیث بتاتی ہے، کئی اس کے اندر بیسیوں سینکڑوں مسئلے ہیں۔ یہ پوچھنا جناب میں گل کراں گا تو تسی روستے نہیں جاؤ گے، پوچھ لینا چاہیے تھا۔ آپ میں بات کروں تو آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں؟ نہیں جناب میں کیوں ناراض ہوں۔ یہ ہماری آج کی حدیث تھی جو ہم نے آج ڈسکس کی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جو آج سوالات ہمارے پاس ہیں اس کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں۔ کیا 2 فٹ کا فاصلہ رکھ کر نماز جمعہ پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں نماز ظہر پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ میرے بھائی میں تے پورے جمعے پڑھائے نہیں، 2 میں 2 جمعے پڑھائے۔ انہوں نے پوچھو جا کے
ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟਾ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਹੁਣ 2-2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ? ہم تو فقہ کو ماننے والے ہیں اور ہمارے ائمہ نے بتایا کہ ضرورت کے وقت ہر کام کرنا جائز، ضرورت کے وقت ہر کام کرنا جائز۔ یہ فقہ کی برکت ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان ہے۔ تسی کٹ کے لے آؤ کہ تسی 2-2 فٹ کتنے کہڑی حدیث جو کڈیا، جاؤ جی جی جائز ہے، مفسدات نماز نہیں ہے۔ مسجد میں پڑھنا، یہود و نصارہ اور بے دین لوبی یہی چاہتی ہے کہ کیونکہ ہماری حکومتیں کمزور ہیں تو ان کو انڈر پریشر کر کے مسجد بے آباد کر دیجیے۔ اس صورت میں حکومت 2 فٹ کی بجائے 4 فٹ کا فاصلہ کہے نا کہ 4 فٹ رکھ کے آپ مسجد میں آ سکتے ہیں، تو 4 فٹ رکھ دیں لیکن مسجد کو بے آباد نہ کریں۔ آج کے یہودی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں، وہ تو کہتے ہیں ان کو نبی ہی نہیں ہے، وہ تو نبی ہی نہیں ہے، اور ہمارے دین میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ تورات میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ اس بارے میں آپ کا، اس بارے میں بھی ہم بڑا خوبصورت خیال رکھتے ہیں کہ جن کے اوپر تورات اتری، حضور جن لوگوں کے پاس آئے اس وقت جو یہودی موجود تھے اور وہ جو تورات تھی جن کو وہ پڑھا کرتے تھے، اس تورات کے اوپر اعتبار کر کے حضور کی آمد سے پہلے یہودی دنیا کے ہر کونے سے اکٹھے ہو کے مدینہ میں رہتے تھے، اس لیے کہ یہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آنا ہے، ہم نے یہاں ان سے ملنا ہے، ہم نے یہاں ان کے اوپر کلمہ پڑھنا ہے، ہم نے یہاں ان کا مرید ہونا ہے۔ لیکن جب حضور اولاد اسحاق سے اولاد اسماعیل میں چلے گئے تو سارے دشمن ہو گئے، وہ سارے یہودی مانتے تھے۔ آج کا جو یہودی عالم ہے جس نے تورات پڑھی ہوئی ہے وہ حضور پاک کو مانتا ہے، اگرچہ وہ اقرار کرے نہ کرے۔ کیا لفظ تراویح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے استعمال کیا؟ اگر نہیں تو پھر یہ کب اور کس نے رمضان میں قیام کے لیے استعمال کیا؟ محمد انصر بٹ۔ پیارے بھائی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر زمانہ حیات میں صرف آپ کو اس کا ہنٹ دوں گا، آپ نگینہ ٹی وی پہ جا کے سرچ کریں قیام رمضان۔ جب استقبال رمضان کا ہم نے پروگرام کیا تھا جو ہمارا اسٹوڈیو کے اندر ریکارڈ ہوا تھا، لائیو وہاں سے ہم نے پروگرام کیا تھا استقبال رمضان کو، اس میں ہم نے تفصیلی طور پر یہ بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر زمانہ حیات میں قیام لیل تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قیام لیل تھا، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں قیام لیل تھا۔ پھر محدثین نے جب کتابیں ترتیب دی تو اپنی کتابوں میں، یہ بخاری پڑھی ہوئی ہے، جب یہ بخاری ترتیب دی گئی تو اس میں قیام رمضان کا بھی ذکر ہے اور چیپٹر کا نام نماز تراویح بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد میں اس کا نام رکھا گیا نماز تراویح، راحت حاصل کر کر کے پڑھی جانے والی نماز۔ اچھا جی، کیا اذان ہوتے تک سحری کا کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اذان فجر سنے اور اس کے ہاتھ میں کوئی لقمہ پینے کا برتن ہو تو اس وقت تک نہ رکھے جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لیں۔ پیارے بھائی، فقہائے کرام نے احادیث کے پیش نظر بڑی واضح طور پہ بات بتائی ہے کہ اذان تب ہوتی ہے جب وقت ختم ہو جاتا۔ اگر کسی بندے نے پانی کا گلاس پکڑا ہوا یا لسی پی رہا ہے تو وہ جو گھونٹ اس کے منہ میں اندر لے جائے پھر یہ جدا کر دے، جو لقمہ اس کے منہ میں اندر موجود ہے چبانے کے لیے، اذان شروع ہو گئی، اگر وہ باہر نکال دے گا تو وہ ویسٹیج ہے، اس کو اندر لے جائے۔ علیحدہ نیا کوئی نہ گھونٹ پی سکتا ہے نہ علیحدہ نئی کوئی بائٹ کھا سکتا ہے، جو کھائے گا وہ روزے کو توڑ دینے والی ہوگی۔ وہ اس لیے اجازت دے دی اگر وہ باہر نکالی تو ضائع ہو جائے گی۔ کیا نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ میں نے آج بھی نماز عشاء کے بعد یہ بات کی ہے، طلاق کا ذکر تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نشے میں کسی نے اپنی امی کو جا کے کہا ہے یہ یا بہن کو جا کے کہا؟ سارے نشوں میں، سارے غصوں میں، ساری مدہوشیوں میں جا کے بیوی کو طلاق کیوں دیتے ہو؟ بھائی اگر تو نشہ آیا تو تم تو پہچانتے ہی کچھ نہیں۔ لیکن فقہائے کرام نے کہا نشہ بیماری نہیں، یہ خود ساختہ بیماری ہے جو اپنے اوپر نافذ کر دی جاتی ہے حرام شے کے استعمال کی وجہ سے۔
اگر کوئی شخص نشے میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گا۔ پاگل کا تو اول تو نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ نکاح کے بعد پاگل ہوا تو اس کا علاج کروائیں، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ کچھ وقت دے کر مثلا 2 مہینے 4 مہینے یا 6 مہینے، ڈاکٹر کہتا ہے 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا علاج کروائیں، 6 مہینے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پاگل کے ساتھ عورت کا رہنا درست نہیں ہے۔ کیا اس حدیث کا اطلاق نہیں، یہ میں بعض سوال میں مجبوری کی وجہ سے نہیں جواب دے سکتا۔ پیر پر مسح کرنے کا مکمل بیان اور طریقہ بتا دیں۔ جی یہ انشاءاللہ کتاب الوضو شروع ہوگی تو اس کے اندر سے ہم آپ کو پورا تفصیلی بتائیں گے، اور واضح حکم اس کا کیا ہے وہ بھی بتائیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی کا باغ وہی ہے جو انہوں نے یہودی کے لیے لگایا تھا، جو کہ اب باغ سلیمان فارسی کے لیے، جی وہی باغ ہے، بالکل وہی باغ ہے، اور آج ان یہودیوں کے ایجنٹوں نے اس کو 4 دیواری کے اندر بند کر دیا ہوا ہے، کسی کو جانے نہیں دیتے، حتیٰ کہ ٹیکسی ڈرائیور وہاں پہ ڈرتا ہے کہ اگر ہم جاتے ہوئے پکڑے گئے تو ہمارا اقامہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور ہمیں ملک سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ کیا حضرت، اچھا یہ بڑا زبردست ٹیکنیکل سوال ہے، کیا علم حضرت سلیمان فارسی کو حضرت ابو بکر صدیق سے ملا یا حضور پاک سے؟ حضرت سلیمان فارسی سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ایمان قبول فرمایا۔ جتنی دیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حیات رہے، حضرت سلیمان فارسی حضور پاک سے فیض یاب ہوتے رہے، پھر وہ جو آپ نے انوار و تجلیات حضرت ابو بکر صدیق کو دی تھی پھر اس سے بھی فیض یاب ہوئے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر صدیق کا فیض آپ سے قاسم بن محمد بن ابی بکر کی طرف منتقل ہوا۔ کیا شیخ کی وفات کے بعد کسی اور کا مرید ہو سکتے ہیں؟ میں نے کچھ لیکچر پہلے بیعت کے اوپر بات کی تھی، اس کے ضمن میں میں نے سوال کا جواب دیا تھا کہ اگر آپ تربیت یافتہ ہیں اور آپ نے اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر ساری تربیت پائی ہوئی ہے، آپ کو مبتدی سے لے کے منتہی تک کے سارے منازل کے بارے میں آگاہی ہے اور طے کر کے آئے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے شیخ کے بعد کسی کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیخ کی وفات کے بعد بیعت ختم نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ تربیت یافتہ نہیں ہیں تو بیعت اس کے ساتھ رکھیں، اس کے بعد علماء کے ساتھ ارادت رکھیں، علم والے لوگوں کے ساتھ ارادت رکھیں، ان سے تربیت کروا کے اسی بیعت کو آگے اس کا سلسلہ جاری کر سکتے ہیں۔ اور اگر شیخ کی وفات کے بعد کوئی شخص اپنے لیے اپنی ضرورت کے لیے نہیں بیعت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں حرج کوئی نہیں۔ جی پیارے بھائی، ہمارے ادھر ابھی ٹی وی پہ 1-1.5 منٹ رہتا ہے تو وہ فجر کی بھی اذان دے دیتے ہیں۔ کون؟ وہ پاس مسجد ہے، ان کو جا کے کہا تو انہوں نے ڈینائی کر دی، انہوں نے کہا یہ ہماری کلاک ٹھیک ہے، اب ہم ٹی وی کو فالو نہیں کرتے۔ آج اس میں بتائیں کہ پھر ہم کیا کریں، کیا وہ ہم ٹی وی کو فالو کریں یا ٹی وی پہ؟ اگر آپ کے محلے کے امام مسجد متقی پرہیزگار ہے، صاحب تقوی ہے، آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ساری زندگی لوگ مسجدوں کو فالو کرتے تھے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہے اور اس کے اندر خرابی کے چانسز کم ہیں تو آپ ان کو فالو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج کل تو اتنے جدید ترین سافٹ ویئرز موجود ہیں موبائلوں کے اندر، آپ دین اسلام ایپ کر لیں، پرفیکٹ 5 وقت کی آٹو اذان آپ کو ملے گی اور فلیکسیبلٹی کے ساتھ ملے گی۔ جوں وقت تبدیل ہوتا جائے گا اس میں آٹومیٹکلی وقت تبدیل ہوتا جائے گا، 1 منٹ آگے 1 منٹ پیچھے جو ہوگا آپ کو اذان بتا دے گی کہ روزے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو آپ جہاں آپ کا دل زیادہ مطمئن ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج میں نے ایک مسجد میں دیکھا، پہلے دن ہی، میں نہیں بتاؤں گا کس مسجد میں دیکھا، میں نے دیکھا آج افطاری کا ٹائم تھا 6:38، تو وہاں ادھر افطاری کا مجھے موقع ملا، تو وہ امام صاحب 40 منٹ ہو گئے تھے تو اپنے گھر سے بھی اپنا ڈول اور اپنی افطاری اٹھا کے لا رہے تھے۔
40 منٹ میں اس نے افطاری کروائی، جبکہ 38 منٹ میں افطاری ہو چکی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر ذمہ دار ہیں تو آپ کو بالکل پرفیکٹ، آپ بھی وہ سافٹ ویئر انسٹال کر لیں جو لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کی اور ان کی ذہنی ہم آہنگی برابر ہو۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں ان کے پاس جدید ترین ساری ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کے ہاں اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے عالم کو لوگوں سے 1.5 گنا زیادہ عالم ہونا چاہیے، اور جدید ٹیکنالوجی میں لوگوں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ پھر امام کی عزت بھی برقرار ہوگی، امام کا تقوی بھی، اور اس کی علمی حیثیت بھی برقرار رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہی، آج ہم نے پہلا روزہ رکھا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ شہر عظیم ہمارے پاس آیا، اس کی عزت و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیاوی باتوں سے، لغویات سے، جھوٹ سے، ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جن چھوٹے چھوٹے بچوں نے آج بڑی خوشی سے روزہ رکھا، ان کی اس محبت کو عشق بنا کے ان کے سینے میں زندہ فرما۔ یا اللہ، ہمارے آنے والی نسلوں کو، قیامت تک کی ساری نسلوں کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے تمام نگینہ ٹی وی کے ناظرین کو کہ دین اسلام کی ایپ کریں۔ اس میں آپ کو کتابیں بھی ملیں گی، اس میں آپ کو آڈیو ویڈیو بیانات بھی ملیں گے، اس میں آپ کو اور بہت سا لٹریچر ملے گا، اور جو ہمارے کلپ ڈیلی بیسس پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں ملیں گے۔ تو آپ اس کو انسٹال کریں، اور میں اپنے سارے پیارے بھائیوں کو جو نگینہ ٹی وی کی ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے، ان سے کہوں گا کہ اس ایپ کا لنک فیس بک کے اوپر لگا دیں تاکہ اس کو انسٹال کرنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے